السلام علیکم، میں امداد سومرو۔ سیلاب ہو، طوفان ہو یا پھر زوردار بارشیں یا طوفانی برف باری، ان کے آنے سے پہلے محکمہ موسمیات بتاتا ہے، آگاہ کرتا ہے، مطلع کرتا ہے، اطلاع دیتا ہے کہ یہ اپنی تیاری کر لو، طوفان آیا چاہتا ہے، سیلاب آیا چاہتا ہے۔ حکومت پاکستان نے بھی لوگوں کو کہہ دیا ہے کہ جی مہنگائی مزید آئے گی، لہٰذا جس نے بچنا ہے، جس نے تیاری کرنی ہے کر لے۔ بلکہ خودکشیوں کا سامان حکومت نے بندوبست کر لیا ہوا ہے کہ اب آگے جا کر جنہوں نے وعدہ کیا تھا قوم کے ساتھ وہ تو نہیں کریں گے، وہ تو ان کو تو یاد بھی نہیں ہے کہ انہوں نے وعدہ کیا تھا خودکشی کرنے کا، کہ اگر یہ کرنا پڑا تو پھر اس سے خودکشی کو ترجیح دیں گے۔ تو لہٰذا وہ خود تو نہیں کر رہے، لیکن لوگوں کے لیے سامان، لوگوں کے لیے بندوبست کر رہے ہیں۔ اطلاع دے کر، ڈنڈورا پیٹ کر، شادیاں نے بجا کر بتایا جا رہا ہے کہ جی اب آگے حالات اور زیادہ خطرناک ہوں گے اور زیادہ خراب ہوں گے۔ کیا ہونے جا رہا ہے جی؟ عمران خان صاحب چلے گئے ہیں چائنا، IMF نے قسط منظور کر لی ہے 1 ارب کی، اور علی امین گنڈاپور صاحب کو ڈیرہ اسماعیل خان بدر کرنے کا حکم جاری کر دیا ہے۔ اب ان دونوں چیزوں کا کوئی آپس میں بظاہر کوئی تعلق نہیں ہے، براہ راست کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن جو گراوٹ ہے نا، جس لیول پر ہم جا رہے ہیں اس گراوٹ میں تو یہ تعلق ہے۔ علی امین گنڈاپور صاحب وفاقی وزیر ہیں اور وہ ڈیرہ اسماعیل خان میں اپنے بھائی کی الیکشن مہم چلا رہے ہیں، بلدیاتی انتخابات کی۔ 2 روز پہلے علی امین گنڈاپور صاحب کو الیکشن کمیشن نے طلب کیا ہوا تھا، نہیں گئے تھے، ان کے وکیل گئے، انہوں نے جا کر کہا کہ علی امین گنڈاپور صاحب کو تو کووڈ ہو گیا ہے۔ پھر جب وہ خبر آئی اس کے بعد، کیونکہ ان کا جو اپنا فیس بک پیج ہے آفیشیل، مارکڈ ٹک، وہ جو بلو ٹک والا، جو تصدیق شدہ، جس پر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ جھوٹا ہے، تصدیق شدہ، اس پر الیکشن کمیشن میں جس وقت سماعت چل رہی تھی اس وقت تصویریں اور خبریں اپلوڈ ہو رہی تھیں کہ علی امین گنڈاپور صاحب جو ہیں وہ الیکشن مہم چلا رہے ہیں اپنے بھائی کی، یا الیکشن مہم کے سلسلے میں فلاں جگہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور مسلح لوگ پیچھے کھڑے ہوئے، اور مسلح لوگ سرکاری گارڈ ہی ہوں گے، ظاہر ہے لیگل نہیں ہوں گے، لیکن الیکشن کمیشن، الیکشن مہم چلانا، اس پر پابندی، اس کے اوپر اسلحے کی نمائش، اس پر پابندی، یعنی 2 آتشہ۔ تو خیر اس دن علی امین گنڈاپور صاحب نے الیکشن کمیشن کو کہا تھا کہ جی وہ تو ان کو تو کووڈ ہو گیا، ان کے وکیل نے کہا تھا، اور پھر ٹائم لیا الیکشن کمیشن نے دیا کل 4 تاریخ کا، 4 تاریخ کو 4 فروری کو پھر سماعت ہے، لیکن علی امین گنڈاپور صاحب کی ایکٹیویٹیز نہیں رکی۔ الیکشن کمیشن کو کہا کووڈ ہے، ادھر نہیں گئے، ایکٹیویٹیز جاری ہیں۔ ایک اور ویڈیو میرے پاس آئی ہے، یہ ویڈیو میں اس میں نوکریاں دینے کا کہہ رہے ہیں کہ جی فلاں گاؤں کو میں نے 8 گاؤں کو نوکریاں دے دی ہیں، اتنی 6000 نوکریاں، پتہ نہیں کتنی نوکریاں آ رہی ہیں، اور یہ ساری کی ساری تقسیم بھی ہوں گی، کچھ نوکریاں جو ہے وہ کمیشن کے ذریعے ہوں گی تو ان کی بھی تیاری کر لو۔ لیکن مطلب بندر بانٹ جاری ہے، اعلانات جاری ہیں، کسی کو کچھ دیتے ہیں نہیں دیتے الگ بات ہے۔ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں تو علی امین گنڈاپور صاحب نے کھربوں روپے کے، پاکستان کے بجٹ سے زیادہ منصوبے اعلان کر دیے تھے، تب بھی ان کو روکا گیا تھا الیکشن کمیشن نے کہ آپ نہیں الیکشن مہم چلا سکتے، تب بھی چلائی، نوٹوں کی تھدیاں لے جا کر بانٹی تھی، اس وقت بھی ان کو روکا گیا تھا، لیکن کوئی بڑا ایکشن ان کے خلاف نہیں ہوا تھا۔ اور اب یہاں پر الیکشن کمیشن بلاتا ہے تو کووڈ ہوتا ہے، وہاں پر الیکشن کیمپین کر رہے ہوتے ہیں۔ اب ہوا یہ ہے کہ الیکشن کمیشن بھی ویسے کمال کرتا ہے۔ میں وہ خبر جو میرے سامنے جب آئی تو وہ ماڑے سے ایک MP ہیں پیپلز پارٹی کے، کنڈی صاحب، احمد کنڈی، ان کو گرفتار کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ جن کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے وہ گرفتار ہو جائیں، اور علی امین گنڈاپور صاحب جو پیسے تقسیم کرتے پھر رہے ان کو کہا کہ جن کو ضلع بدر کر دیں۔ اور اس سے پہلے خیبر پختونخوا کے ایک وزیر کو، وہ جو بکا خیل میں جنہوں نے باقاعدہ دہشت گردی کی تھی، پورا کا پورا الیکشن کا سیٹ اپ اٹھا کے لے گئے تھے، لوگوں کو اغوا کر کے لے گئے تھے، فائرنگیں کی تھی، پولنگ اسٹیشنز پر قبضہ کیا تھا، ان کو نااہل قرار دیا، وہ اچھا فیصلہ تھا۔ تو علی امین گنڈاپور صاحب کو کہا گیا چیف سیکریٹری خیبر پختونخوا کو کہ ان کو ڈیرہ اسماعیل خان بدر کریں، ڈیرہ اسماعیل خان سے نکالیں گے یہ چلے جائیں گے مالاکنڈ، وہاں پر بھی الیکشن مہم جا کر چلائیں گے، مالاکنڈ سے نکالیں گے دیر چلے جائیں گے، دیر سے نکالیں گے سوات چلے جائیں گے، سوات سے نکالیں گے ہزارہ چلے جائیں گے علی امین گنڈاپور صاحب۔ تو ایک تو یہ گراوٹ میں بات کر رہا تھا کہ اس حد تک معاملہ نیچے جا رہا ہے کہ کسی ادارے کی عزت نہیں ہے، کوئی چیز، کوئی وعدہ جو عمران خان صاحب نے کیا تھا اپنے ساتھ اس کو وہ نبھا نہیں رہے، پیسے تقسیم کروا رہے ہیں الیکشن میں، نوکریاں تقسیم کروا رہے ہیں الیکشن میں، ہر قسم کی دھونس اور دھاندلی کر رہے ہیں انتخابات میں۔ تو اس طرح اس کا تعلق بنتا ہے
کہ عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ جی IMF میں جانے سے بہتر ہوگا کہ میں خودکشی کر لوں، ترجیح میری ہوگی کہ اگر میں وزیر اعظم ہوں اور مجھے IMF میں جانا پڑا تو میں خودکشی کر لوں گا، میں وزیر اعظم ہوں، میرے دور میں مسنگ پرسنس ہوں گے تو میں یا تو انٹیلیجنس ادارے کے سربراہ کو ہٹا دوں گا یا خود ریزائن کر دوں گا۔ کوئی وعدہ پورا نہیں کیا۔ یہ وعدہ تو پورا کر سکتے تھے بھائی، جس میں آپ کا بس چلتا تھا کہ اپنے وزیروں کو کہیں کہ یار آپ اسلام آباد سے الیکشن، اسلام آباد بیٹھیں، کسی اور جگہ جائیں، جہاں انتخابات ہو رہے ہیں وہاں مت جائیں۔ ڈیوٹیاں لگاتے ہیں۔ آزاد کشمیر میں عمران خان صاحب نے ڈیوٹی لگائی تھی علی امین گنڈاپور صاحب کی۔ اب کل پتہ نہیں الیکشن کمیشن میں سماعت ہے، الیکشن کمیشن کیا کرتا ہے، لیکن عالم یہ ہے کہ الیکشن کمیشن ایک بے بسی کی تصویر بنا ہوا ہے کم از کم علی امین گنڈاپور صاحب کے سامنے۔ گلگت بلتستان میں روکا نہیں رکے، آزاد کشمیر میں روکا نہیں رکے، الیکشن مہم کے جو تھی گلگت بلتستان کا پہلا مرحلہ اس میں روکا نہیں رکے، اب روک رہے ہیں نہیں رک رہے۔ اور مجھے لگ رہا ہے کہ چیف سیکرٹری صاحب کچھ نہیں کریں گے۔ چیف سیکرٹری صاحب کیا کریں گے؟ چیف سیکرٹری صاحب تو سہولت کار ہوں گے وہاں پہ۔ عمران خان صاحب کا جس طرح حکومت ہے وہ تو یوں 2 منٹوں میں چیف سیکرٹری کھا جاتے ہیں، IG کھا جاتے ہیں، جس ادارے کا جس وقت مرضی دل کرتا ہے سربراہ ہٹا کے پھینک دیتے ہیں۔ سیاسی مداخلت نہیں ہوگی، یہ وعدہ بھی کیا تھا، سیاسی مداخلت نہیں ہوگی پولیس میں، سیاسی مداخلت نہیں ہوگی بیوروکریسی میں۔ ہر جگہ جہاں جہاں عمران خان صاحب کی حکومت کو، عمران خان صاحب کے چہیتوں کو کوئی پرابلم ہوتی ہے لیگلی، یعنی ان کو قانونی طور پہ جائز طور پہ منع کیا جاتا ہے، ان کے ناجائز احکامات نہیں مانے جاتے، وہ افسران ہٹ جاتے ہیں۔ پنجاب کے 7 چیف سیکرٹری، 6 IGs چلے گئے، 6 چیف سیکرٹریز، 7 IGs چلے گئے۔ تو یہی کہ چیف سیکرٹری صاحب دیکھیں گے کہ یار میں نے علی امین گنڈاپور کو الیکشن کمیشن کے کہنے پہ اگر نکالا تو مجھے کتنی نفلوں کا ثواب ہوگا، میری تو نوکری جائے گی، عمران خان صاحب مجھے نکال لیں گے۔ تو ممکن ہے چیف سیکرٹری صاحب الیکشن کمیشن کے حکم پر عمل کریں، لیکن بہرحال اب آگے کہانی ہے IMF کی۔ IMF میں عمران خان صاحب نے، جیسے میں نے پہلے گزارش کی کہ انہوں نے کہا تھا کہ جانے سے خودکشی کو ترجیح دوں گا، نہ صرف گئے بلکہ ان کی شرائط ایڈوانس میں مانی۔ کل میں نے ایک ٹویٹ کیا تھا، میں میڈیکل اسٹور پہ گیا تھا، دوائی خریدنی تھی، پیناڈول کا اسٹور والے نے کہا، میڈیکل اسٹور والے نے کہا کہ نہیں سر نہیں ہے۔ تو میں نے کہا ویسے پتہ کتنے کا آج کل؟ کہتے 17 روپے کا بکتا تھا لیکن ابھی ہے نہیں، ملتا بھی ہے تو بلیک میں ملتا ہے اور بہت مہنگا مل رہا ہے۔ تو میں نے کہا ماجرا کیا ہے؟ تو میڈیکل اسٹور پہ وہ جو سیلز مین تھا، لڑکا، وہ فارمیسسٹ تھا، اس نے مجھے کہا کہ یہ دوائیاں جو یہ گولیاں ہیں بخار کی یا بخار کی دوائیاں، ان کی قیمتیں بڑھنے جا رہی ہیں 3-4 گنا۔ میں نے سر پکڑ لیا، میں نے کہا یار بخار کی گولی 3-4 گنا۔ میں دفتر وہاں سے آیا، میں ٹویٹ کیا، دفتر آیا تو میں نے دیکھا کہ میڈیا پر خبر چل رہی تھی کہ پیراسٹامول تقریباً ایک ہی چیز ہے، پیناڈول، پیراسٹامول اور پونسٹون۔ پیراسٹامول جو ہے وہ ڈریپ نے مہنگی کرنے کی منظوری دے دی ہے، 2 روپے 67 پیسے فی گولی ہو گئی۔ اب یہ ایک تو یہ ہے، یہ لوکل مافیاز جو عمران خان صاحب جن کے سامنے، IMF کے سامنے عمران خان صاحب کو کہا گیا کہ جی بجلی بڑھانی ہے۔ آج ابھی میں دفتر آیا ہوں، گھر سے فون آیا کہ جی 9,000 روپے کا بل آیا ہے۔ چھوٹا سا گھر ہے، 2 کمروں کا، 4-5 افراد کی فیملی ہے، سردیاں ہیں، 9,000 روپے کا بل۔ اب سوچیں میں تو چلے افورڈ کر لوں گا جیسے جیسے کر کے، کوئی ایک آدھی چیزیں ادھر ادھر کر کے میں 9,000 روپے افورڈ کر لوں گا، یہ بیچارے عام لوگ کہاں افورڈ کریں گے؟ سردیوں کا بل 9,000 روپے ایک چھوٹے سے گھر کا، مطلب جہاں کچھ نہیں ہے سوائے پانی کی موٹر کے، فریج کے، یا کبھی کبھی تھوڑی دیر کے لیے ہیٹر چلا دیا، کچھ نہیں، 9,000 روپے۔ تو IMF کی شرائط ایڈوانس میں مان کر عمران خان صاحب نے چھریاں چلا دی ہیں لوگوں پر۔ پیٹرول ہر ماہ مہنگا ہوتا ہے، بجلی ہر ماہ مہنگی ہوتی ہے، ادویات ہر ماہ مہنگی ہوتی ہیں، کوئی چیز۔ اب چائنا گئے ہیں، اب بات سن لیں، پہلے یہ جو IMF والا معاملہ ذرا نبیڑ لیتا ہوں۔ اب IMF پر کہا یہ تھا عمران خان صاحب نے کہ جی میں IMF میں جانے سے خودکشی کو ترجیح دوں گا۔ اب عمران خان صاحب نے 4 وزیر تبدیل کیے ہیں کیونکہ وہ IMF کے ساتھ ڈیل نہیں کر پا رہے تھے۔ اسد عمر صاحب شروع میں انہوں نے تو IMF میں جانے کے مخالف تھے، انہوں نے معیشت کا بیڑا غرق کر دیا، ان کو ہٹا کر حفیظ شیخ صاحب کو لے کر آئے، آصف زرداری صاحب کے وزیر خزانہ، جو پارلیمنٹ میں آ کر کہتے تھے کہ پچھلی حکومتوں نے تباہ کر دیا۔ وہ بھائی آپ خود وزیر خزانہ تھے جن حکومتوں میں، ان میں سے ایک حکومت کی آپ خود ذکر کر رہے تھے۔ انہوں نے IMF کے ساتھ چیزیں طے کر دی، ان کو وزیر بننا تھا، سینٹ سے شکست ہو گئی، وہ وزیر نہیں بنے، وہ چلے گئے واپس پرانی نوکری پر۔
شوکت ترین صاحب کو لے آئے. انہوں نے آتے ہی کہا کہ حفیظ شیخ بیڑا غرق کر گیا ہے. حفیظ شیخ نے یا مجھ سے پہلے والوں نے آئی ایم ایف کے ساتھ جو شرائط مانی ہیں وہ بڑی کڑی شرائط ہیں. ان شرائط پر اگر ہم جائیں گے تو پاکستان میں مہنگائی بڑھے گی, بے روزگاری بڑھے گی. یہ ان کا پہلا, جب ان کو لگایا جا رہا تھا معیشت کی ذمہ داری, خزانے کی ذمہ داری دی جا رہی تھی, اس وقت کامران خان, شاہ زیب خان زادہ, ان کے شوز میں, پریس کانفرنسوں میں, ہر جگہ وہ یہی رٹ لگاتے تھے کہ جی آئی ایم ایف کی یہ والی شرائط نہیں مانی جا سکتی, یہ مانیں گے تو ہم مہنگائی بڑھے گی. اب مہنگائی 10% سے کراس کر گئی ہے. 10% مطلب تباہی ہے نا. تو وہ آئی ایم ایف کی شرائط اپنا, وہ کہتے تھے کہ جی آئی ایم ایف کی شرائط پر ہم نہیں جا سکتے. کل انہوں نے ٹویٹ کیا اور ٹویٹ کر کے قوم کو خوشخبری دی کہ جی بس بہت خوشی کی خبر ہے, بہت بڑی خبر ہے کہ جی وہ آئی ایم ایف نے ہمارا جو پہلی قسط جاری کر دی ہے. آئی ایم ایف نے ہماری پروگرام پر عمل درآمد کرتے ہوئے ہم نے کامیابی سے آئی ایم ایف کا پروگرام پر عمل درآمد شروع کر دیا. انہوں نے ہماری پہلی قسط $1 ارب کی مان لی. اب $1 ارب کی عوض ہم نے پتہ نہیں 400-500 ارب روپے قوم پر بوجھ ڈال دیا ہے, اور وہ 100 کمپنیاں 950 ارب الگ لے اڑی ہیں. وہ ایک الگ معاملہ ہے, وہ الگ کمائی ہے. وہ اسی طرح کمائی ہے نا جس طرح پیراسٹامول جو ہے وہ $2.67 کر کے کما رہے ہیں, اسی طرح ہی وہ کما رہے ہیں نا, دوائیاں مہنگی کر کے کما رہے ہیں. اچھا جی, اس کے اوپر آتے ہیں ہمارے فواد بھائی, فواد چودھری صاحب. اس کے اوپر ٹویٹ کرتے ہیں, الحمدللہ آئی ایم ایف بورڈ نے پاکستان کا 6واں نظر ثانی بورڈ مکمل کر لیا ہے اور پاکستان کو $1 ارب کی قسط کے اجرا کا فیصلہ کیا ہے. اس فیصلے سے معیشت کے استحکام اور اصلاحات کے عمل میں مدد ملے گی. اب یہ خوشخبری کے طور پہ وہ خبر دے رہے ہیں جس پہ ان کے کپتان نے کہا تھا میں خودکشی کر لوں گا, آئی ایم ایف کے پاس نہیں جاؤں گا. بھیک مل رہی ہے کشکول میں, معیشت تباہ کر دی ہے, کشکول پھیلایا ہوا ہے, اتنا پھیل گیا ہے کہ اب خبریں آتی ہیں کہ پاکستان آذربائیجان سے بھی قرضہ مانگ رہا ہے. تو اس پر بھی لوگ یقین کرتے ہیں کہ ہاں جی بھائی منگتا تو مانگے گا نا, اور کیا کرے گا. یعنی اتنی برا حال کر دیا ہے, اور اعلان کر رہے ہیں خوشخبری کی طرح. جنہوں نے کہا تھا ہم خودکشی کریں گے, اللہ نہ کرے کوئی خودکشی کرے, کسی کو نہیں کرنی چاہیے خودکشی. ٹھیک ہے پاکستان کی معیشت بری تھی, خراب حالت میں چھوڑ گئے تھے, اتنی خراب حالت میں بھی نہیں تھی کہ $1 ارب کے عوض آپ پتہ نہیں کتنی ناک رگڑیں اور لوگوں پر کتنا ٹیکسز لگائیں اور نہ جانے کیا کیا کریں, مینیپولیٹ کریں. اسٹیٹ بینک کا بل جو ہے وہ آدھی رات کو لے آئیں, پھر اس کو مینیج کر کے اس کو طریقے سے پھر چیئرمین سینٹ کو اپنے ساتھ ملائیں, بہت کچھ کر کے پھر وہ آپ بل پاس کریں اور آپ کو $1 ارب کتنا بنتا ہے جی آج کے ڈالر ریٹ کے مطابق 176 ارب روپے. 176 ارب روپے ایک ملک کے لیے کوئی پیسہ نہیں ہے, کوئی اتنا بڑا پیسہ نہیں ہے. اگر آپ اپنی ملک کی معیشت بہتر کریں تو یہ تو کوئی اتنا بڑا پیسہ نہیں ہے, لیکن ہم اس کے لیے پورا ڈھول پیٹ رہے ہیں. وہ پرانے زمانے میں منادی ہوتی تھی نا, خوشی سے منادی کر رہے ہیں کہ اعلان ہو ہمیں قرضہ مل گیا ہے آئی ایم ایف سے, جہاں ہم نے خودکشی کرنی تھی وہاں سے ہمیں قرضہ مل گیا ہے. اچھا جی, چین گئے ہیں عمران خان صاحب, اور چین ہمارا وہ دوست ہے جس کے لیے ہم کہتے ہیں کہ جی ہماری دوستی ہمالیہ سے اونچی, سمندروں سے گہری اور شہد سے میٹھی ہے. وہ چین سے آصف زرداری صاحب جب جاتے تھے, جب صدر تھے, تو وہ ہر دوسرے تیسرے مہینے چین بیٹھے ہوتے تھے. انہوں نے چین کو پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے سی پیک کی بنیاد ڈالی, گوادر ان کے حوالے کیا, سارا کچھ کرا کے وہ ایک رستہ بنا کے دے گئے. میاں نواز شریف صاحب آئے, انہوں نے سی پیک کیا, اربوں ڈالر روپے کی انویسٹمنٹ آنا شروع ہو گئی, موٹر ویز بننا شروع ہو گئے, بجلی گھر بننا شروع ہو گئے. مطلب پاکستان میں نظر آ رہا تھا کہ پاکستان میں معیشت بہتر ہو رہی ہے, نظر آ رہا تھا. یہ صاحب آئے, انہوں نے سی پیک کو لات مار دی, ایسی اسٹیٹمنٹ دی کہ چائنا نے توبہ کر لی, کہا یار کن سے پالا پڑا ہے. اب وہ چین گئے ہیں عمران خان صاحب آج, تو وہ ان کے جو وزیر خزانہ ہیں جنہوں نے آئی ایم ایف کے پروگرام پر عمل درآمد کروایا ہے, شوکت ترین صاحب, ان کی باقی باتیں اپنی جگہ. ایک جملہ کہ ہم چین سے مدد مانگنے جا رہے ہیں. بھائی چین سے مدد ہم کیوں مانگنے جا رہے ہیں؟ چین کے ساتھ, چین تو ہمارے ہاں سرمایہ کاری کر رہا تھا. چین تو نواز شریف صاحب کے زمانے میں پریکٹیکلی یہاں پر پیسہ لے کر آ گیا تھا. تو وہ والا جو انویسٹمنٹ تھی چین کی, وہ کدھر گئی, وہ کیوں رک گئی؟ کیونکہ ہم نے ان کے ساتھ 2 نمبریاں کرنا شروع کر دی. بطور حکومت بات کر رہا ہوں میں. داسو پر چینی بس انجینئرز کی, چینی ورکروں کی بس پر حملہ ہوا,
ہم نے کہا سلنڈر پھٹا ہے، ہم نے کہا ٹائر پھٹا ہے، ہم نے کہا حادثہ ہوا ہے۔ ہمارے وزیر خارجہ جو سینٹ میں کھڑے ہو کے یوسف رضا گیلانی صاحب کو کہہ رہے تھے جی منہ ذرا آنکھیں آنکھوں میں ڈال کے ملاؤ نا، جس طرح کوئی عاشق معشوق بات کر رہے ہوتے ہیں، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرو، وہ ادھر کہہ رہے تھے جس طرح مطلب تقریر کر رہے تھے۔ وہ والے صاحب نے میرا خیال ہے دوشنبے تھے یا کہیں اسی طرف گئے ہوئے تھے جب یہ حادثہ ہوا تھا، جب یہ واردات ہوئی تھی دہشت گردی کی، اس پر انہوں نے وہاں کھڑے ہو کر کہہ دیا تھا کہ نہیں وہ حادثہ ہے، وہ حادثہ ہے۔ بھائی میں مطلب عام صاحب جرنلسٹ ہوں، میں نے کہا تھا کہ یار جب وہ کہہ رہے ہیں کہ دہشت گردی ہوئی ہے، کیونکہ ان کے لوگ بچ بھی گئے تھے، ساری کی ساری بس ختم نہیں ہو گئی تھی، جو بچ گئے تھے انہوں نے دیکھا دھماکہ ہوا ہے، بارود کی بو الگ ہوتی ہے، گیس کی بو الگ ہوتی ہے، ٹائر پھٹنے کا حادثہ الگ ہوتا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ اٹیک ہوا ہے، دہشت گردی ہوئی ہے۔ ہم ان کو کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی نہیں، اور چین والے دہشت گردی کے واقعات پر مائنڈ نہیں کرتے، ان کے لیے انسانی جان کی قیمت نہیں ہے کوئی، کیونکہ اتنی ان کی آبادی ہے اور انہوں نے انسانوں کو استعمال کر کے ترقی کی ہے۔ تو پاکستان میں کوئی پہلا حادثہ نہیں تھا، کوئی پہلی دہشت گردی نہیں تھی، میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، میں چھوٹا سا تھا تب وہاں سے ہمارے علاقے دادو سے چینی انجینئر اغوا ہوئے تھے، وہ کوئی کام کر رہے تھے، کوئی منصوبہ تھا، وہ اغوا ہو گئے تھے، وہ کئی ماہ تک اغوا تھے لیکن کام بند نہیں ہوا تھا، چینی کام کر رہے تھے، بلوچستان میں چینیوں پر حملے ہوتے رہے، چینیوں نے کام بند نہیں کیا، انہوں نے چالاکی کی۔ چین والوں کو غصہ اس بات پہ آیا کہ یار ایک تو آپ لوگ ہمارے منصوبوں پر تنقید کرتے ہو، ایک تو آپ ہمارے اوپر کرپشن کا الزام لگاتے ہو، دوسرا ہمارے حادثات، ہمارے دہشت گردی کا واقعہ ہو جاتا ہے، دنیا جان میں دہشت گردی ہوتی ہے، آپ ہمارے ساتھ جھوٹ بول رہے ہو، غلط بیانیاں کر رہے ہو۔ تو چین نے اس کو سکیڑنا شروع کر دیا تھا سی پیک کو۔ تو وہ وجہ ہے کہ جب عمران خان صاحب چین جا رہے ہیں تو وہاں کے اخبارات جس طرح کے عمران خان صاحب کے متعلق لکھ رہے ہیں کہ جی وہ بھیک مانگنے آ رہا ہے، یہ لکھ رہے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ شوکت ترین صاحب ہمارے وزیر خزانہ جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں مدد مانگنے جا رہے ہیں چین کو کہ پاکستان میں انویسٹمنٹ کرو، یہاں پر انڈسٹری لگاؤ۔ سی پیک کا بیسک وہ جو تھا وہ یہی تھا، سڑکیں بنے گی، انڈسٹریل زونز بنے گے، وہاں پر مشترکہ انویسٹمنٹ ہوگی۔ یعنی یہ اعتراف ہے شوکت ترین صاحب کی اسٹیٹمنٹ کہ عمران خان صاحب کی حکومت نے چین کو ناراض کر دیا اور چین نے سی پیک روک دیا۔ ایک یہ کہ خودکشیوں کا سامان عمران خان صاحب خود تو میں نے کہا نا اللہ نہ کرے کسی کو خودکشی کرنی، آئی ایم ایف کے پاس گئے، شادیاں نے بجائے، لوگوں کے لیے، قوم کے لیے خودکشیوں کا سامان تیزی کے ساتھ بڑھاتے جا رہے ہیں، پیٹرول مہنگا کر رہے ہیں، بجلی مہنگی کر رہے ہیں، یہاں تک کہ بخار کی گولی مہنگی کر رہے ہیں مافیاز کے ساتھ مل کے۔ تو لوگ تو خودکشیاں کریں گے جن کے پاس ایک وقت کے کھانے کی روٹی نہیں ہے، بچوں کی علاج کے پیسے نہیں ہیں، فیس کے پیسے نہیں ہیں، وہ لوگ روزانہ کی بنیاد پہ جو مہنگائی ہوگی اور آئی ایم ایف کی ہر شرط مان کے مہنگائی کریں گے۔ شوکت ترین نے کہا تھا قومی اسمبلی میں جب وہ بجٹ تقریر تھی تو یہ پروگرام ہم پہلے کر لیتے، اس وقت جب میں وزیر خزانہ تھا اس وقت یہ شرائط ہماری مانی نہیں گئی تھی، ہم نے نہیں مانی تھی، ورنہ ہم پہلے یہ پروگرام کر لیتے۔ اس کا مطلب ہے کہ کوئی پچھلی حکومتیں تھوڑا بہت تو احساس رکھتی تھی غریبوں کا، کوئی انسانوں کا، یہاں احساس ختم ہو گیا ہے۔ عمران خان صاحب سرمایہ داروں کو بٹھا کر وزیر اعظم ہاؤس کے اس میں وہ جو گرین وہ کیا ہوتا ہے اس کو سبزہ زار میں، وہاں بٹھا کر ان کو مراد پر مراد دیے جاتے ہیں اور غریبوں پر بجلی گرا رہے ہیں، خودکشی کا سامان پیدا کر رہے ہیں تاکہ لوگوں کو کھانا بھی نہ ملے، روٹی کپڑا اور مقام جن سے چھینا جائے گا وہ خودکشیاں نہیں کریں گے تو اور کیا کریں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔